قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے جو قرآن مجید کی سب سے افضل سورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا۔ وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی۔ سورۃ الفاتحہ ایک بے مثال سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ام القرآن فاتحہ جیسی سورت نہ تو تورات میں نازل فرمائی اور نہ ہی انجیل میں، اور یہی سبع مثانی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی سورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے، اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے ابتدا جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید کی جب ابتدا کی جاتی ہے، آغاز کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے تعوذ پڑھا جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ شیطان مردود کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان سیدھے راستے کی طرف چلے، اور قرآن کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا راستہ ہی دراصل سیدھا راستہ ہے، لیکن شیطان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس قرآن سے ہدایت پائیں۔ اسی طرح جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو اس کا ایک صیغہ اعوذ بکلمات اللہ بھی ہے، یعنی ایک تو ہے اعوذ باللہ اور ایک ہے اعوذ بکلمات اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کے سارے کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتی ہوں۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مختلف مخلوقات ہیں ان میں سے یعنی شیاطین تو بری مخلوق ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرشتے جو ہیں وہ اچھی مخلوق ہیں۔ تو انسان کو ایک طرف جہاں شیطان بہکاتا ہے تو وہاں دوسری طرف فرشتہ اس کے دل میں اچھا خیال بھی ڈالتا ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ ہمارا دفاع بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ قرآن کا آغاز کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اللہ کا نام لے کر جو کہ بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہایت مہربان ہے، بار بار رحم فرمانے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سب سے زیادہ نفع مند دعا پر مشتمل ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا کہ سب سے نفع مند دعا کون سی ہے تو بس وہ اللہ کی رضا کے کاموں پر مدد مانگنے کی دعا ہے کہ اللہ اپنی پسند کے کاموں پر ہماری مدد فرما۔ پھر میں نے سورۃ فاتحہ کی اس آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس دعا کو پا لیا، اور اس میں دراصل انسان اللہ کی عبادت کی بات کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تیری عبادت کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور جیسا کہ آئندہ رمضان آ رہا ہے تو اس میں ہم عام دنوں سے زیادہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ تو یہ عبادت جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا نام ہے، یعنی عبادت کے 3 ارکان ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلا رکن جو ہے کمال درجے کی محبت ہونا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کامل درجے کی امید ہونا، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، کہ وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اور تیسرے اللہ تعالیٰ کا کامل خوف ہونا، یعنی یہ 3 چیزیں انسان کے اندر ہوں تو انسان عبادت گزار ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ سے امید بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں، اور عبادت اللہ کا حق ہے۔ اور ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب تم مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو، کیونکہ دراصل اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے اور وہی انسان کو مدد دے سکتا ہے۔
جہاں تک اللہ عز و جل کی مخلوق کے علاوہ صرف اللہ سے مدد طلب کرنا ہے تو یہ اس لیے کیونکہ بندہ اکیلا اپنے فائدوں کے حصول اور اپنے نقصانوں کو ہٹانے سے عاجز ہے. یعنی اگر میں چاہوں کہ میں اکیلی ہی اپنے فائدے حاصل کر لوں یا جو بھی کوئی نقصان دہ چیز ہے یا تکلیف دہ چیز ہے اس سے چھٹکارا پا لوں تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. کیونکہ انسان کی دین کی مصلحتیں ہوں یا دنیا کی فائدے کی چیزیں ہوں، اللہ کے سوا اس کی مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور جس کی مدد اللہ کرے اسی کو مدد حاصل ہوتی ہے، اور جس کو اللہ چھوڑ دے اس کی پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، وہ بے یار و مددگار ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی توفیق نہیں مل سکتی، کوئی قوت نہیں ہوتی مگر اللہ کے ساتھ. یعنی ہمارا حال بدل نہیں سکتا، یعنی حال سے بھی ہے، یعنی لا حول، حال کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ایک حال سے دوسرے حال میں ہم نہیں جا سکتے، اور ہمارے اندر کوئی قوت بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ ہی کی دی ہوئی قوت اور اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت سے انسان کے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں. یعنی ہماری زندگیوں میں کئی مسائل ہوتے ہیں، کبھی بچوں کے مسائل، کبھی رشتہ داروں کے مسائل، کبھی اور مالی مسائل، یعنی کئی طرح کی چیزیں انسان کو پریشان کرتی رہتی ہیں. لیکن انسان کی اس ساری حالت کو کوشش کے باوجود بھی بعض اوقات خود سے انسان یا دوسرے لوگ، ہمارے ماں باپ، ہمارے شوہر، ہمارے بچے مل کے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان پریشان ہوتا ہے تو کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی سے دکھ بیان کرتا ہے، کبھی کسی سے مشورہ کرتا ہے، لیکن ساری باتیں کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ہوتا ہوا کچھ نہیں. ایسے میں انسان کو ٹھیک ہے مشورہ کر لینا چاہیے، مدد لینی چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی اصل میں مدد لینی چاہیے اور خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے. اور اگر یہ کلمہ بھی بار بار انسان پڑھتا رہنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. بندہ کس کس کام میں اللہ کی مدد کا محتاج ہے؟ اپنے روزمرہ کے مسائل کے حل کے لیے تو محتاج ہے ہی، اپنی خوراک کے لیے ہے، اپنے لباس کے لیے ہے، اپنی رہائش کے لیے، اپنی سب چیزوں کے لیے تو ہے ہی. لیکن خاص طور پر اللہ کی عبادت کے لیے ہم سب سے زیادہ اس کے محتاج ہیں کہ ہم اس سے مدد مانگے. تو انسان اللہ تعالیٰ کے احکام بجا کے نہیں لا سکتا جب تک انسان کو اللہ کی مدد حاصل نہ ہو. برائی چھوڑنا چاہتے ہیں، اپنی کوئی بری عادت چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی مدد ہمیں حاصل نہ ہو. اسی طرح دنیا میں ہماری جو تقدیر ہے، اس تقدیر میں جو غم لکھے ہیں ان غموں سے چھٹکارا نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد حاصل نہ ہو. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں بھی اللہ کی مدد لیں، اور پھر موت کے وقت، یعنی موت کے وقت کی جو سختیاں ہیں اور قیامت اور برزخ یعنی قبر کے عذاب اور قبر سے متعلق جو مشکلات ہیں اور قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہیں، ان سب میں بھی ہمیں اللہ سے مدد لینی چاہیے. ان سب کاموں میں اللہ عز و جل کے سوا کوئی بھی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. تو جو شخص اللہ کی مدد طلب کرنے کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کاموں میں اس کی مدد بھی کرتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کیونکہ ہدایت سب سے بڑی ضرورت ہے جو انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے. یعنی مانگنے کی چیزیں تو بہت ہیں، لیکن سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ہدایت ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. کیونکہ ہدایت جس کو مل گئی تو وہ متقین میں سے ہو جائے گا، اور جس کے اندر تقویٰ آ گیا اس کو مزید ہدایت بھی ملے گی. اور جو متقین میں سے ہو جائے گا تو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا ہوگا، یعنی جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس لیے انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے اور ہدایت اللہ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ حیرانی کی بات ہے کہ دن میں 5 نمازوں کی ہر رکعت میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورۃ فاتحہ کے اندر ہم اللہ سے ہدایت ہی مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں ہدایت دے دے. یعنی انسان کو مل بھی جائے تو بھٹکنا بڑا آسان ہوتا ہے، دل کا ٹیڑھا ہونا بڑا آسان ہوتا ہے.
تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب دل لگا کے یہ دعا کرتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی اور پاک دامنی اور دل کا غنا مانگتا ہوں. اسی طرح ایک اور دعا ہے، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رکھ، یعنی درست رکھ کہ ادھر ادھر نہ ہو جاؤں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے سیدھے رستے کی ہدایت کی دعا مانگتے تھے، اور اپنی تہجد کی نماز شروع ہی اس دعا سے کرتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون